اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں عمران اسلم سیال، آج ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل جو ہے سیال لرننگ اکیڈمی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں اور فالو اور شیئر بھی کریں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، ہاؤ ٹو بی مینٹلی اسٹرانگ۔ پچھلے دنوں اگر آپ میں سے کسی نے ایک جو ہے سیریل دیکھا ہو سبات نام سے، ویسے تو وہ اس کا جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لکھتے ہوئے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اٹ ول بی اے سیریل اباؤٹ مینٹل ہیلتھ، لیکن تمام لوگوں نے اس کو پرسیو کیا اور میں نے خود ذاتی طور پہ لائف میں فرسٹ ٹائم مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے، مینٹل ہیلتھ چیز کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو مینٹلی اسٹرانگ اس بندے کو کہتے ہیں جس کے تھاٹس، ایموشنز اور اس کے بلیفز اس کے کنٹرول میں۔ اگر تھاٹس کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہمیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے میرے ریئیکشن مجھ سے یہ ہو گیا جی مجھے اس پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو سمجھ لے کہ بندہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، اور ہم اس کو کسی ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو مینٹل پرابلم ہے، کسی کی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے تو پھر اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، جی میں اس کا کیوں تھیراپی جو ہے نا اس کی کراؤں، یا کہ میں کسی سکیٹرسٹ کے پاس کیوں جاؤں یا کسی کے کو کنسلٹ کیوں کروں۔ تو یہ کہ ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی مینٹل ایشو ہے تو اس کو کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اس کی تھیراپی کرانی چاہیے۔ اگر میڈیسن پہ بات ہے تو میڈیسن تک بھی جانا چاہیے۔ اب مینٹل اسٹرانگ ہونے کی ایگزامپل کیا ہے؟ مینٹلی اسٹرانگ آپ اس وقت ہیں جب آپ نے دشمن کے، یہ اسلامک ہسٹری کا ایک انسیڈنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ آپ نے اپنے دشمن کی گلے کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے اور وہ جو ہے آگے سے منہ کے اوپر تھوک دیتا ہے، اور آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں کہ تلوار کو کھینچ لیتے ہیں، اس کو مارتے نہیں ہیں کہ اب اگر میں ماروں گا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو جائے گا، کیونکہ میں اگر اس کو جو پہلے اس کو میں جب قتل کرنے لگا تھا تو اس میں تو اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کر رہا تھا، اب میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے مینٹل اسٹرانگنیس۔ پھر یہ ہے کہ ہم جو ہیں اگر آپ نے مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے تو مینٹل اسٹرینتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کیے جائیں جن سے آپ کو نفرت ہے، کیونکہ جب ہم ایسے کام کریں گے جن سے ہمیں نفرت ہے، وہ کام جب کریں گے تو اس کے آگے گریٹنیس ہے۔ کوئی بندہ ہے جی وہ کہتا ہے جی مجھے ریڈنگ سے جو ہے نفرت ہے، تو جب آپ ریڈنگ کریں گے تو اس کے آگے گریٹنیس ہے۔ کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ہارڈ ورک سے جو ہے نا نفرت ہے، جس وقت وہ ہارڈ ورک کرے گا تو پھر اس کے آگے گریٹنیس ہوگی، اس سے آگے گریٹنیس ہوگی۔ ایک اور چیز، آج کل ہماری سوسائٹی کہ ویسے بھی یہ کافی جگہوں سے پڑھنے کے بعد اور کافی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج کل ہم چونکہ ہم محنت نہیں کرتے اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل گریڈ بننا بڑا آسان ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ویک لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، کہ ہماری سوسائٹی ایسے لوگ پیدا کر رہی ہے جو کہ اتنے اس میں مینٹلی یا وہ اسٹرینتھ میں نہیں ہے۔ ویک انڈیویجولز
की प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे वीक इंडिविजुअल की प्रोडक्शन हो रही हो, तो वहाँ पे जो है ना ग्रेटनेस हासिल करना बहुत आसान होता है। एक और प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि इसको ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम हमारे साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ उनको मास्क करते हैं। मतलब प्रॉब्लम पे वक्ती तौर पे उसको मास्क चढ़ा देते हैं, उसको सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाते। जब हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते तो वो प्रॉब्लम तो वैसे ही रहता है। हमें चीज़ें मतलब जब हमारे पास चीज़ें हार्ड होती हैं, अक्सर हमारी लाइफ टफ हो जाती है, तो हम डिफीट डिक्लेयर कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मतलब ये भी ज़रूरी है कि उस वक्त नहीं, फाइट टिल एंड, फाइट टिल एंड। वो मुझे याद आ रहा है हेमिंगवे का ओल्ड मैन एंड सी, जिसका एक बड़ा फेमस जुमला है कि ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। सो हार्ड टाइम में कभी अपनी जो है ना डिफीट को डिक्लेयर ना करें। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए मैंने ये देखा है कि हम अक्सर कहते हैं कि हम सॉफ्ट हैं इसलिए चीज़ों को छोड़ देते हैं जी। मतलब हार्ड टाइम में हम जो है ना चीज़ों को छोड़ देते चूँकि हम सॉफ्ट हैं। एक्चुअली वी आर नॉट सॉफ्ट, उस वक्त हम सॉफ्ट नहीं होते। इन रियलिटी चूँकि हम वीक होते हैं इसलिए हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये सॉफ्टनेस जो है कुछ और है। हमें वीकनेस और सॉफ्टनेस के दरमियान फ़र्क करने की ज़रूरत है। जब हम ये फ़र्क कर लेते हैं तो फिर हम खुद को रियलिटी बताते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, मतलब मुझ में जो जो खामियां हैं वो मैं अपने आप को अगर बताने के काबिल हो जाता हूँ। तो इसके लिए साइकोलॉजी ये सजेस्ट करती है कि स्टैंड बिफोर ए मिरर और अपने आप को अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करें। जब अपने आप को आप अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको सारी चीज़ें बताएंगे, अपने आप को सारी चीज़ें बताएं और फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम वो हमारा माइंड सेट है कि हम इतने वीक हैं कि हमारा माइंड सेट हमें उस चीज़ से बाहर ही नहीं आना था। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम इशू टू इशू नहीं चलते, तो हम माइंड सेट के साथ चलते हैं। मतलब हमने सोच लिया है कि फ़लाँ जमात, फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ बंदा, शख्सियत जो है वो ठीक है हर मामले में, हम उसको हर मामले में ठीक कहते हैं चाहे वो गलत भी हो। इशू टू इशू देखें कि और फिर हमारा माइंड सेट है कि हम मतलब बचपन से जिस चीज़ को ठीक कहना शुरू करते हैं हम मरते दम तक उसी को कहते रहे। मतलब जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं आई डोंट नो कि यहाँ पे कोट करना चाहिए या नहीं, कि जिस तरह मतलब कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है तो वो बच्चा था तो जे भुट्टो और मरते दम तक जे भुट्टो कहता आ रहा है। सो इन चीज़ों ये माइंडसेट भी हमें बदलने की ज़रूरत है। फिर ज़िंदगी के अंदर इंसान को ग्रेटनेस के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे आपको मतलब डर लगता हो। ये हम जब वो हालांकि हमें जिन चीज़ों से डर लगता है, आप ये नोट करेंगे, जिन चीज़ों से हमें डर लगता है तो वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। फ़र्ज़ करें कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को, किसी रिलेशन को खोने से डरते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को खोने से डरते हैं तो वो खौफ स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो वो काम करें कि चलो वो मतलब उस चीज़ को खो के देखें। जब खो के देखेंगे, मतलब ये खोने से आप डरते हैं, जब खो के देखेंगे तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। उसके बाद जो है चीज़ों को मतलब फेस करना, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ का सबब है। इससे हमारी ग्रोथ होती है। और फिर जो है कीप गोइंग, मतलब कि कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, ज़िंदगी में कोई लॉस हो जाता है तो वहाँ पे रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि लाइफ चलती रहे। जब लाइफ चलती रहेगी तो फिर आप जो है खुद को एक जो है ना फिर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, बंदे को लगे कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हूँ इस चीज़ को लेके,
مطلب یہ ہمارے لیے اسٹرینتھ کا جو ہے وہ سبب بنے گی. پھر اس کے بعد جو ہے اچھا یہاں پہ یہ میں نے آج ٹاپک شروع کیوں کیا, مطلب آئی پرومسڈ یسٹرڈے کہ میں ہر روز ایک نیا ٹاپک کے ساتھ آؤں گا. آج میں نے یہی کیوں چوز کیا, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ایک بک ہے, ایمی مورن ایک رائٹر ہیں, ایک تھراپسٹ ہیں, ان کی ایک بک ہے جس میں وہ مطلب اپنی زندگی کے بارے میں, اصل میں تو وہ اپنی زندگی کے انسیڈنٹس ہی کوٹ کرتی ہیں, اور زندگی کے انسیڈنٹس کوٹ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ لاس آئے. تو پھر انہوں نے مینٹل ہیلتھ پہ بات کی, تو مینٹل ہیلتھ پہ وہ کہتی ہیں کہ جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف میں وہ 13 غلطیاں نہیں کرتے ہیں. بیسیکلی وہ 3 غلطیوں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ 3 غلطیاں نہیں کرتا تو وہ اگلی 10 غلطیاں بھی نہیں کرتا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ لوگ جو ہیں وہ کون سی 13 چیزیں ہیں جو نہیں کرتے. پہلی چیز ہمیں سوچنا چاہیے, جو ایمی مورن نے بتائی ہے, کہ نو گارنٹی. ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے. مطلب ہم اکثر اوقات ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, کیوں آپ کوئی گارنٹی لے کے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا, مطلب آپ کوئی اللہ سے لکھوا کے لائے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا, مطلب آپ یہ چیز کوئی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں لے کے آئے کہ میرے ساتھ کوئی مس ہیپ نہیں ہوگا, مطلب میں کوئی گارنٹی لے کے تو نہیں آیا ہوا کہ میں کسی امتحان میں فیل نہیں ہوں گا, جب ہم یہ سوچنا لگ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں گے, اور پھر جو ہے پھر ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لائف کے اندر. تو ہمارے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھ پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے, میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو آف کورس پھر جو ہے نا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مطلب ایمی مورن نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں, ان چیزوں کی چنتا نہ کریں جن پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے. مطلب کہ ڈر ختم کریں. مطلب فرض کریں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو احتیاط کے ساتھ ضرور ڈرائیو کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ سوچیں کہ مجھے اس پہ کنٹرول نہیں تھا. جب ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے اس چیز پہ کوئی کنٹرول, مطلب لوگوں کے رویوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں, دیکھیں ہمیں لوگوں پہ کنٹرول تو نہیں ہے, لوگ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. جب ہم اس چیز کی چنتا کرنا چھوڑ دیں گے تو لائف بیٹر ہو جائے گی. مینٹلی اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کی چنتا نہیں کرتے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ غلطی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ہم انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہو جائیں تو پھر نیکسٹ ٹائم اس کو نہ دہرائیں. اور ویسے بھی اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو مومن ایک ہی جگہ سے 2 بار نہیں ڈسنا چاہتا. مطلب جب ایک غلطی ہو گئی, اب دوبارہ اگر ہوئی ہے تو یہ آپ کی کم عقلی ہے. پہلی دفعہ غلطی تھی, دوسری دفعہ کم عقلی ہے, تو ہمیں اس طرح کا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. خود میں بدلاؤ لانا چاہیے. غلطیاں اگر ہم سے ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ٹھیک. جو 4th تھنگ ہے وہی ہے کہ خود پہ ترس کھانا چھوڑ دیں. جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ خود پہ ترس نہیں کھاتے. مطلب سمپتھی اپنے آپ کو, جب آپ کے حالات برے چل رہے ہیں تو اپنے ٹرائی ٹو فکس دا پرابلم. یہ نہیں کہ خود پہ جو ہے نا ترس کھانا شروع کر دیں. 5th یہ ہے کہ حسد, جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ حسد نہیں کرتے. مطلب کسی کو اگر کچھ مل رہا ہے تو اس کی قسمت ہے, اس کا ہارڈ ورک ہے, اس کی لرننگ ہے, تو وہ حسد نہیں کرتے. جو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سروس کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور پھر ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے. مطلب ہمارے بیہیویئر پہ, ہمارے ریئیکشن پہ, ہماری باتوں پہ ہمارا کنٹرول ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیچر کے کنٹرول میں, ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, تو ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ مطلب کہ جن چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے, جن پہ کنٹرول ہے ان پہ سوچتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہماری لائف کے اندر جو ہے نا بڑے پرابلم کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے.
لوگوں کا سوچنا بھی چھوڑ دیں. مینٹلی اسٹرانگ لوگ جو ہیں نا وہ لوگوں کے اپنی اوپینین ہے, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. مجھے وہ کرنا چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا ہے, جو میرے لیے بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے کرنا چاہیے. کوئی ایسا کام لائف کے اندر اس ڈر سے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مطلب کوئی ایسا کام کہ لوگ کیا کہیں گے. اس بات کو بھی مینٹلی اسٹرانگ لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. ایک اور ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لائف جو ہے نا یہ کنسسٹنٹ ہے. مطلب لائف از اے کنٹینیوس اسٹرگل, یہ ہم خود کہتے ہیں, اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں, تو ہم اس پہ عمل تو نہیں کرتے. ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم زندگی سے فوری نتائج چاہتے ہیں, کبھی بھی فوری نتائج نہیں آتے. دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں, اگر ہم ان کی لائف کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اسٹرگل ہے. نیلسن منڈیلا جو ہے ایک دن میں تو نہیں بنا نا, اس میں 27 سال کی قید بھی تو شامل ہے. میں تو اس بات پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ آصف علی زرداری بھی بندہ ایسے نہیں بن جاتا. دنیا جو بھی کہے, آصف علی زرداری جو ہے بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس میں 10-11 سال کی قید بھی جھیلنی پڑتی ہے. آپ ایسے تو آپ کو کوئی مرد حور نہیں کہتا نا. تو چیزوں کو پازیٹیو لیں. مطلب کسی کی اچیومنٹ ہے, ایک بندہ جو اگر پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا ہے تو ایسے تو نہیں بن گیا نا, اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل ہے. آپ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ہی واز مسٹر 10%, اس کو بھول جائیں. اس کی لائف کے اندر یہ دیکھیں کتنا ہائی لیول پہ ہو گیا ہے. آخر اس کی اسٹرگل ہے, کوئی بات ہے اس میں کہ وہ اتنی اس پہ گیا ہے. آخری بات جو ایمی مورن نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے پن سے ڈرنا چھوڑ دیں. مطلب جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہیں وہ اکیلے پن سے نہیں ڈرتے, وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہتے ہیں. وہ چیزوں کا جو ہے نا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. خود کو ایک ون مین آرمی کنسیڈر کریں کہ میرے ساتھ کوئی ہوگا, مطلب جو اسٹرگل شروع کی ہے وہ اسٹرگل میں چلتی رہے گی. کوئی ہوگا تب بھی ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں اگر ہم اس پہ کام کریں تو میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا, مطلب ذکر کیا تھا اسبات نام کے جو ڈرامہ سیریل تھا, آئی تھنک جیو ٹی وی کا یہ ڈرامہ تھا, تو اس پہ جو ہے اس سے ایک مطلب بات چلی. اور میں خود بھی مطلب ہمارے بہت سارے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہماری مینٹل ایلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جیسے ہم دیگر بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں تو اس کی بھی تھراپی موجود ہے. ہمیں کسی نہ کسی کو کنسلٹ کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم, مجھے غصہ بہت آتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا ساری زندگی غصے کے ساتھ گزار دیتا ہے, ہر بات پہ غصہ کرتا ہے, لیکن اس نے کبھی کسی کو کنسلٹ نہیں کیا یار مجھے غصہ کیوں آتا ہے. تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے تو انڈیویجول لیول پہ بھی ہماری لائف بہتر ہوگی اور جو ہے نا ہماری سوسائٹی بھی بہتر ہوگی. سو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی, چونکہ ٹاپک ایسا تھا تو تھوڑی لمبی ہے. کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں کسی نئی بات پہ اس پہ مخاطب ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.